أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات. سامعین گرامی، قیاس اور اجتہاد کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے اب وہ مرحلہ آ چکا ہے کہ جہاں ذہنوں میں قیاس کا مفہوم بھی واضح ہو چکا ہے اور اجتہاد کا نظام بھی حسب توفیق گوش گزار کیا جا چکا ہے۔ قیاس کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب مسلمانوں کی ایک جماعت نے یہ کہا کہ مسائل کا حل تو قرآن اور سنت ہی کی روشنی میں ہونا چاہیے، لیکن اگر مسئلے کا جواب نہ قرآن میں ملے نہ سنت میں ملے تو قیاس سے کام لینا چاہیے۔ دوسری طرف مکتب جعفری نے یا یوں کہیے کہ مکتب اجتہاد نے یہ کہا کہ دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا جواب قرآن و سنت میں موجود نہ ہو، اور مجتہد کا کام اس قرآن کی آیت یا سنت کو تلاش کرنا ہے کہ جو مسئلے کا حل بن کر سامنے آئے۔ اس مرحلے پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ سوال ہے کہ جو میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کہ جس گروہ نے یہ کہا کہ اجتہاد اپنی رائے پر منحصر نہیں ہے، اپنی رائے پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ صرف خدا اور رسول کے احکام کو تلاش کرنے پر مشتمل ہے، ان کے ہاں فقہ نے اتنی ترقی کی کہ کوئی دور ایسا نہیں تھا جب ایسے عالم موجود نہ ہوں جو اپنے زمانے کے تمام مسئلوں کا جواب قرآن و سنت سے دیا کرتے تھے اور دیا کرتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کے ہاں ایک مجتہد آج سے 1200 سال پہلے پیدا ہوا اور دنیا سے گزر گیا، تو پھر 1200 سال میں کوئی شخصیت ایسی پیدا نہیں ہوئی جو اس اجتہاد سے قدم کو آگے بڑھا پاتی۔ اس قیاس کو جو 1200 سال پہلے کے کسی عالم نے کیا تھا، اس قیاس کو ہی حرف آخر سمجھا گیا، اور اس کے بعد کسی نے بھی فقہ کے میدان میں تحقیق و جستجو کا کوئی عمل نہیں کیا۔ دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ وہ جو فقہ جعفری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ہاں یہ اصول قرار پایا کہ مجتہد کی جو شرائط تھیں اس میں اس کا عادل ہونا، اس کا سب سے بڑا عالم ہونا،
اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط تھی کہ وہ زندہ بھی ہو. جو دنیا سے گزر گیا، ماتا مفتی ماتا فتویٰ، مفتی ختم ہوا تو اس کے ساتھ اس کا فتویٰ بھی ختم ہوا. نتیجتاً ہر عہد میں ایسی شخصیت کا پیدا ہونا ضرورت بن گیا کہ جو فقہ کے تمام پہلوؤں پہ نظر رکھے اور ملت کی الجھنوں کا جواب دے. تو جب ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی ذاتی رائے پر قطعاً بھروسہ نہیں کر سکتے، بلکہ ذاتی رائے کو دخل ہی نہیں دینے دیں گے فتوے میں، ہمارا فتویٰ حکم خدا اور حکم رسول، حکم معصوم پر مبنی ہوگا، وہ بڑے اطمینان سے اپنا نظام فقہ، نظام اجتہاد صدیوں سے چلا رہے ہیں. انہیں کبھی یہ شکایت نہیں ہوئی کہ ہمیں اس موضوع پر حدیث نہیں ملتی یا اس موضوع پر آیت نہیں ملتی. مستقل ان کو مسائل سامنے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی حدیث سامنے آ جاتی ہے جو اس مسئلے کا جواب ہوتی ہے. تو ایک طرف ذخیرہ احادیث کا اتنی کثرت، اور دوسری طرف یہ کیفیت کہ پہلے دن ہی کہہ دیا گیا کہ جو مسئلہ کتاب و حدیث میں نہ ملے اس کے لیے پھر قیاس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. جب اتنا بڑا ذخیرہ علمی موجود ہے کہ کم از کم ایک مسلک والے اپنے ہر فتوے کے لیے کسی نہ کسی سنت کی، کسی نہ کسی آیت کی دلیل رکھتے ہیں، تو پھر ایک جماعت اتنی تہی دامہ کیوں ہے؟ ایک گروہ اتنا تہی دست خالی ہاتھ کیوں ہے کہ اس کے پاس احادیث موجود نہ ہو اور مسئلے کا حل نہ ہو؟ بھائی جب دوسرا گروہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے حدیث موجود ہے، تو ایک گروہ اتنا محروم کیسے ہو گیا حدیث سے؟ آئیے ذرا اس مسئلے پہ غور کریں کہ یہ جو ضرورت قیاس پیدا ہوئی وہ کیوں؟ اب میں ایک سوال آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. یہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب میں تاریخ کی بات کروں یا فکر کے کسی موضوع کی بات کروں تو وہ کسی خاص مسلک یا کسی فرقے کا مسئلہ نہ ہو، بلکہ وہ عقل سلیم کے سامنے ایک ایسا سوال ہو کہ کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے وہ سوال بھی اہمیت کا حامل ہو اور اس کا جواب دینا وہ سمجھے کہ ہاں ہماری بھی ذمہ داری ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ حضور کے ساتھ ایک جماعت تھی جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، اہل بیت کہتے ہیں، جیسے حضور کے ساتھ کی شخصیتیں ہیں. یہ شخصیتیں بڑی جلیل القدر، بڑی محترم، بڑی لائق ستائش و تعریف، سب کچھ خوبیاں ان میں موجود. ہمیں یہ بھی معلوم کہ انہوں نے دست رسالت پر ایمان قبول کیا. اس جماعت نے جو اس عہد کے مسلمان تھے وہ اسلام لائے تو حضور کے دست مبارک پہ ایمان لائے. ایک تو یہی شہادت کیا کم تھی، اس پہ ان کو شرف ہے، زیارت رسول بھی حاصل ہوا. ہم آج اگر ہمارا کوئی ساتھی مدینہ منورہ چلا جائے، مکے چلا جائے، واپس آتا ہے تو ہم اس سے ملاقات کے لیے باقاعدہ جاتے ہیں، اس کے ہاتھ چومتے ہیں کہ تم نے رسول کے شہر کی زیارت کی ہے، رسول کے روضے کی زیارت کی ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے. تو جس نے براہ راست رسول کو دیکھا ہو، انہیں سنا ہو، اس سے بڑھ کے صاحب سعادت اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر ان لوگوں نے اس راستے کو قبول کرنے کے راستے میں آنے والی بہت سی مصیبتوں کا سامنا کیا. اس وقت کے جو کفار تھے، وہ قریش مکہ ہوں یا گرد و نواح کے
دوسرے کافر ہوں، ان سب کی مخالفتوں کا سامنا کیا، کئی مرحلوں پر طرح طرح کی قربانیاں دیں۔ جنہوں نے مکہ چھوڑا مدینے گئے، انہوں نے ہجرت کی مصیبت برداشت کی، یا مکہ چھوڑا اور حبشہ گئے، انہوں نے ہجرت کا سامنا کیا۔ اس کے بعد پھر متعدد جنگیں ہوئیں جس کے اندر انہوں نے جہاد کیا۔ یہ تمام باتیں ان کے فضل و کمال کی، ان کے عظمت کی دلیل، ان کا مقام بہت بلند ان تمام ہستیوں کا۔ آج 1400 سال کے بعد جب نہ حضور کی ذات ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور نہ وہ مجمع ہے کہ جو حضور کے ارد گرد تھا، ہم اس محترم مجمع کو جو حضور کی ذات سے وابستہ تھا انتہائی عقیدت و احترام سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا سر ان کی تعظیم کے لیے جھکا ہوا ہے، ہم ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ قسم کے مقدس الفاظ استعمال کرتے ہیں، بے ادبی سے نام لینا پسند نہیں کرتے۔ یہ تمام باتیں ایک سوال دیتی ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ اس گروہ کا وہ بنیادی فریضہ کون سا تھا جس کے ادا کیے جانے پر ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے؟ کیا ان کے ذمے کوئی ذمہ داری تھی کہ جس کے ادا ہونے سے ہمارا کوئی تعلق ہو؟ دیکھیے جناب، اگر ان کو شرف زیارت رسول حاصل ہوا، بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن جناب والا یہ اعزاز ان کی کسی کاوش کا نتیجہ نہیں تھا، یہ اللہ کی ایک عطا تھی کہ کچھ لوگوں کو اس وقت پیدا کر دیا، ہمیں 1400 سال کے بعد اس نے پیدا کیا ہے۔ تو اگر ہم 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور حضور کی زیارت نہیں کر سکتے، اور وہ 1400 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، حضور کی زیارت کر لی تھی، تو یہ اللہ کا دیا ہوا ایک کرم تو ہے، ایک اللہ کی عطا تو ہے ان کی ذات پر، لیکن یہ ان کا ذاتی فخر نہیں ہے۔ اس بات پر تو وہ شکر تو کر سکتے ہیں خدا کا کہ پروردگارہ تو نے ہمیں اتنا بڑا اعزاز دیا کہ تو نے ہمیں اپنے حبیب کی زیارت کروا دی۔ جس معاملے میں ہم ان کی قسمتوں پہ رشک کر سکتے ہیں کہ کیا خوش نصیب لوگ تھے کہ ان کو یہ موقع ملا، لیکن یہ خوش نصیبی ان کا سبب افتخار نہیں ہے۔ اس بات پہ وہ ناز نہیں کر سکتے کہ جناب دیکھیے ہم نے کتنا بڑا کارنامہ کیا کہ ہم نے حضور کی زیارت کی ہے۔ یہ ان کا کارنامہ نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص عطا ہے جو ان کے ساتھ ہو گئی۔ اور اگر اس عطا پر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کچھ خصوصی انعامات کی بارش ہو تو ہم کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ پروردگارہ تو عادل ہے، آخر تیری عدالت کا یہ کیا فیصلہ ہے کہ ایک نعمت تو نے عطا کی ہے، اس نعمت کے عطا کرنے پر تو انعام بھی دے رہا ہے۔ بھئی یہ تو نعمت اللہ نے عطا کی ہے نا، کہ کوئی کس زمانے میں پیدا ہو گیا، اس کے اس پیدا ہو جانے سے تو وہ کسی انعام کا مستحق نہیں ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں کہ جناب ہم آپ کے بڑے ممنون ہیں کہ آپ حضور کے زمانے میں پیدا ہو گئے۔ ہماری ممنونیت کا، ہمارے شکریہ کا تو کوئی جواز اس بات پہ پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو شرف زیارت رسول حاصل ہوا اور ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ ہمارا موقع رشک کا ہے، اگر تھوڑ دلیں ہوں تو حسد کی بھی گنجائش ہے، لیکن کسی قسم کے اس بات پر ان کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، کوئی جواز نہیں بنتا۔ اگر انہوں نے اسلام کے قیام کے لیے مالی قربانیاں دیں، جنگوں کا سامنا کیا، تو اس سب کے سلسلے میں جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ہوگا وہ ان کا حصہ ہے، اور اس حصے میں ہم شریک نہیں ہیں۔ یہ ساری بڑائیاں ان کو جو حاصل ہوئی ہیں، یہ چونکہ اس وقت تھے، موقع ملا اللہ کی بارگاہ میں کچھ کام کرنے کا، کچھ اس کی راہ میں قربانیاں دینے کا، تو اب اگر آج
میں اپنے وسائل میں سے کوئی جز راہ خدا میں قربان کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ جز اتنا ہی ہو جتنا کسی صحابی نے اس وقت کسی میدان جنگ میں جاتے ہوئے جتھے کی مدد کے لیے، کسی لشکر کے میں تعاون کرنے کے لیے اتنی رقم راہ خدا میں دے دی ہو۔ لیکن اس کے باوجود اس کا دیا ہوا تو تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے، ہر جگہ ذکر بھی ہوگا، اس پہ ان کے کارنامے کے طور پہ بیان کیا جائے گا، ہمارے دیے ہوئے کا شمار ہی کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں؟ ہمارے دیے ہوئے کا شمار کیوں نہیں ہوتا؟ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ہم نے جو کچھ کیا ہے خدا کی راہ میں کیا ہے، اپنے لیے کیا ہے۔ تو جب راہ خدا میں دیتا ہوں تو اپنے لیے دیتا ہوں، تو جب انہوں نے راہ خدا میں دیا تھا اپنے لیے دیا تھا، ہم پر کیا احسان ہے؟ اگر کوئی خیرات کی ہے کسی وقت حضور کے کسی اپیل پر، انہوں نے کسی بھی سلسلے میں کوئی چندہ دیا ہے، اس کی مقدار کم ہے یا زیادہ ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا اجر و ثواب وہ خدا سے لیں گے، اس کا کوئی تعلق ان کے اس دیے ہوئے کا ہماری ذات سے نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے کہ ہمیں ان سے کیا لینا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم ان کے شکر گزار بھی ہوں، ان کا نام ہمیشہ عزت سے لیں، ان کی توہین کو برداشت نہ کر سکیں، ان کے متعلق کبھی بھی کوئی برا خیال ہمارے ذہن میں نہ آئے، زبان پہ کوئی برا لفظ نہ آئے۔ یہ سب جو ہم احترام دے رہے ہیں، یہ کس بات کا انعام ہے؟ کوئی تو جواز ہونا چاہیے نا۔ جناب والا، یقیناً ہم ان کے احسان مند ہونا چاہیے ہمیں، لیکن کس بات پر؟ اس بات پر نہیں کہ انہوں نے حضور کی زیارت کی ہے، اس بات پر نہیں کہ حضور کے ہاتھ پہ وہ ایمان لائے ہیں، اس بات پر نہیں کہ انہوں نے جنگ بدر، احد، خندق، خیبر میں کسی قسم کا کنٹریبیوشن مالی طور پر یا جانی طور پر میدان جنگ میں گئے، اس قسم کا کوئی کام کیا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوتا رہا، یا خدا کی طرف سے ان کو ایک نعمت عطا ہوئی تھی جو ان کا ذاتی فخر نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، اور یا پھر اگر ان کی ذاتی کوششوں سے کچھ تھا تو اپنے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں تھا۔ ہم آج 1400 سال کے بعد اس گروہ کے شکر گزار ہوں گے تو کس بات پہ شکر گزار ہوں گے؟ جناب والا، شکر گزار ہونے کا جواز ہے، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن کس بات پر؟ بات یہ ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں آیا تھا، اس کا چلنا بھی دین تھا، اس کا اٹھنا بھی دین تھا، بیٹھنا بھی دین تھا، اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ دین تھا، وہ مستقل سراپا دین تھا جو دنیا کے اندر دین کا تعارف کرا رہا تھا۔ صرف قرآن مجید دین نہیں تھا، بلکہ حضور کا مکمل کردار دین کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب جن لوگوں کو ہم آج 1400 سال کے بعد آئے، ہم نے حضور کو اٹھتے بیٹھتے نہیں دیکھا، ہم نے حضور کو بولتے ہوئے نہیں سنا، حضور کو جنگ میں میدان جنگ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب جو کچھ بھی حضور نے کیا ہے وہ ہمارا مشاہدہ نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا، فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ اس فاصلے میں وہ گروہ جس نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، اس کا ہم سے صرف ایک ہی ایسا عمل تھا کہ جو ہمیں ان کا احسان مند بنا سکتا تھا، اور وہ یہ کہ رسول جو دین اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے دنیا میں پیش کر رہے تھے، اس دین کو وہ ہم تک منتقل کر دیتے۔ جب یہ طے ہے نا کہ قرآن اور سنت دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے دین حاصل ہوگا، تو قرآن کا جہاں تک تعلق تھا تو وہاں قرآن مجید نے خود کہہ دیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جہاں تک قرآن کا تعلق تھا، اس کی حفاظت میں تو نہ اصحاب کا کوئی دخل تھا، نہ بعد میں آنے والوں کا کوئی دخل تھا، وہ تو اللہ نے کہا اس کو تو میں محفوظ رکھوں گا۔ وہ دین جو قرآن سے ہم تک منتقل ہونا تھا، وہ تو قرآن چونکہ محفوظ طور پر اللہ خود ہم تک پہنچائے گا، اس نے یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھی، تو وہاں تو کسی صحابی کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے قرآن کے بچانے میں۔
کم از کم اس آیت کی موجودگی میں آپ جس کو دل چاہے سر پہ سیرا باندھتے رہیے کہ وہ نہ ہوتا تو قرآن نہ بچتا۔ ایک جملہ کہتا چلوں، آیت قرآنی ہے، سورہ حجر کی آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں کہ جس نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ دو کام اس نے اپنی ذات کی طرف نسبت دیے، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جب دو افعال کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی تو ان دونوں الفاظ کے جتنے پہلو ہوں گے وہ دونوں آپس میں مشترک ہوں گے۔ یعنی جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ہی نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو اب نزول کے ساتھ جو کچھ باتیں ہوں گی وہ سب حفاظت کے ساتھ بھی ہوں گی۔ نہیں، بات واضح نہیں ہوئی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ ذکر ہم ہی نے نازل کیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ وہ جو جبرائیل لے کے آتا تھا دو چار لفظ اس قرآن میں اس کے بھی شامل ہیں، مسلمان رہے گا؟ کوئی یہ کہے کہ اس میں حضور کے ارشادات بھی شامل ہیں، مسلمان نہیں رہے گا؟ یعنی خدا کی ذات کے علاوہ کسی اور کے کلام کو اگر نزول کا جز بنا دیا جائے، نازل ہونے والے قرآن کا جز خدا کے علاوہ کسی اور کو بنا دیا جائے تو جو ایسا کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ خدا کہہ رہا ہے یہ ہم نے نازل کیا ہے، تو ہم نے نازل کیا ہے تو اس میں نہ جبرائیل کا حصہ پڑ سکتا ہے، نہ اس میں رسول کی ذات کا حصہ پڑ سکتا ہے۔ جو کچھ نازل کیا اللہ نے نازل کیا ہے۔ اب جس زبان سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے، اسی زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اگر نزول میں غیر خدا کے دخل کو شامل کیا جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو حفاظت میں بھی اگر غیر معصوم کو شامل کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو قرآن کی حفاظت کرنا یہ تو اللہ نے اپنی ذمہ داری کر لی کہ ہم حفاظت کریں گے۔ چنانچہ دین کا وہ حصہ جو قرآن سے حاصل ہونا تھا وہ تو محفوظ ہو گیا اللہ کی طرف سے، لیکن اس نے کہیں نہیں کہا کہ میں سنت کی بھی حفاظت کروں گا۔ یہ ضرور کہہ دیا کہ تمہارے لیے رسول کا اسوہ حسنہ ہی بہترین نمونہ عمل ہے، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، جو رسول کہہ دے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یعنی دین صرف قرآن نہیں ہوگا، رسول کا کہا ہوا کیا ہوا بھی قرآن ہوگا۔ آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ صاحب سنت ہی دوسرا جز ہے قرآن کے بعد جو دین کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لے لی تھی، سنت کے سلسلے میں اس نے معاملہ آپ پہ چھوڑ دیا تھا۔ تو اب جو گروہ ہے جس کو گروہ اصحاب کہتے ہیں، اس سے ہمارا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ قرآن تو ہم تک اللہ کا محفوظ کیا ہوا پہنچا، اس میں تمہارا دخل نہیں ہے، کم از کم سنت کو پہنچانا تو تمہاری ذمہ داری تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ آؤ تمہیں اتنا بڑا اعزاز دیتے ہیں کہ تمہیں اس عہد میں پیدا کرتے ہیں جب ہمارا حبیب دین تقسیم کر رہا ہوگا، جب دین کا عملی مظاہرہ کر رہا ہوگا، تمہیں اس دور میں ہم خلق کرتے ہیں اور تمہیں اس کا شاہد بناتے ہیں، اس سارے دین کو دنیا کے سامنے متعارف ہوتے ہوئے تمہیں دیکھنے والا بناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پروردگار عالم یہ اعزاز یوں ہی نہیں دے رہا تھا، ہمیں جو محروم رکھا اور انہیں اتنا بڑا شرف عطا کیا،
اپنے حبیب کی زیارت عطا کرائی، تو یہ نہ سمجھیے کہ نعمتیں اللہ یوں ہی بانٹتا ہے۔ اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں حقدار کو حق دے، وہاں یہ بھی عدالت کا تقاضا ہے کہ ناحق کو کچھ نہ دے۔ تو وہ اگر کسی کو کچھ دے رہا ہے تو کچھ نہ کچھ ذمہ داری بھی تو عائد ہوگی نا۔ تو اگر یہ اتنا بڑا شرف عطا ہوا کہ تمہیں زیارت رسول کا شرف حاصل ہوا، تو پھر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دین جو رسول کے کردار سے، رسول کے اقوال سے، رسول کے صبح و شام کے تمام اعمال و افعال سے جو دین ظاہر ہوا ہے، اس دین کو آنے والی نسلوں تک منتقل کر دو۔ اب میرے نزدیک دیکھیے، یہ میں پھر کسی مسلکی اعتبار سے یہ بات نہیں کر رہا، لیکن آج جب یہ بحث چلے کہ کون سا صحابی کس کے مقابلے میں افضل ہے اور کون سا صحابی کمتر ہے، کچھ نہ کچھ تو درجہ بندی ہوگی نا۔ ویسے تو ہمارے بھائیوں نے کوئی عجیب و غریب قوانین بنائے، مثلا ایک طرف تو کہہ دیا کہ سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب ستارے کے مانند ہیں، اس میں سے کسی کی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے، اور دوسری طرف یہ بھی بحث ہے کہ فلاں صحابی فلاں سے افضل ہے اور فلاں فلاں سے کمتر ہے۔ یہ فضیلت کی بحثیں بھی ہوتی ہیں۔ ارے جب سب برابر ہیں تو پھر فضیلت کی بحث کیا مانی؟ یا تدریج مانو، فضیلت کا فرق مانو، ایک کم ہے ایک چھوٹا ہے، ایک مجھ سے بڑا ہے ایک اس سے بڑا ہے، تو پھر سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ عجیب تضاد ہے کہ ایک طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ سب ایک جیسے ہیں، کسی کی بھی پیروی کی جائے ہدایت مل جائے گی، اور دوسری طرف یہ بھی بحث ہے کہ کون افضل ہے کون کمتر ہے۔ تو چلیے جناب، جب آپ فضیلت کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ فضیلت کا معیار کیا مقرر کرتے ہیں؟ نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، حج کیے، اس کا مقابلہ کریں گے؟ یہ ان کے ذاتی افعال ہیں، اور اس کا انحصار ان کی مدت عمر، ان کے مواقع پہ منحصر ہے کہ بھئی کتنا عرصہ ان کو ملا کہ وہ دین پہ عمل کر سکیں۔ کسی کی عمر زیادہ تھی، اس نے زیادہ نمازیں پڑھیں، جو کم عمری میں دنیا سے چلا گیا کم نماز پڑھی۔ پھر یہاں پہ معاملہ آ گیا کہ زندگی تو اللہ نے دی ہے، کسی کو زیادہ موقع دنیا میں رہنے کا دیا، کسی کو کم موقع دیا، تو یہ موقع جو رہنے کا دیا گیا ہے، اس کی بنیاد پر کوئی کسی سے افضل نہیں ہو سکتا کہ یہ فلاں شخص جو تھا وہ 30 سال کی عمر میں وفات پا گیا، اور فلاں شخص 60 سال کی عمر میں وفات پا گیا، فلاں 100 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ تو جو 100 سال کی عمر میں وفات پا گیا وہ بڑا، چونکہ اتنے سینئر وقت اس نے گزارا، اس لیے وہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ یہ سوچ کبھی بھی، یہ اس کو غیر منطقی سوچ کہا جائے گا کہ یہ عمر اور سن و سال جو ہے یہ تو اللہ کی عطا ہے، تو اللہ کی عطا پہ کسی کو کسی پہ فضیلت کا حق حاصل نہیں ہے۔ اپنے کیے پہ فضیلت کا تقاضا کرو کہ ہم نے راہ خدا میں یہ کام کیا ہے، اس سے فضیلت کا تعین ہوگا، اس بنیاد پر نہیں کہ اللہ نے تمہیں کیا کچھ عطا کیا ہے۔ اس نے جو کچھ عطا کیا ہے اس پہ شکر ہوتا ہے، اس پہ کوئی دعوی فضیلت نہیں ہوتا۔ تو اب اگر کوئی آج کے عہد میں یہ طے کرنا چاہے کہ کون سا صحابی افضل ہے اور کون سا کمتر ہے، تو میں تو سیدھا سا پیمانہ یہ رکھوں گا کہ جناب والا آج 1400 سال کے بعد میں جب کسی کی فضیلت کا فیصلہ کروں، دیکھیے اللہ کے پیش نظر پیمانے اور ہوں گے، رسول کی نگاہ میں پیمانے اور ہوں گے، جس نے جو کام کیا ہے اس کے اعتبار سے وہ فضیلت کا تعین کرے گا۔ بھئی آپ کے 4 5 10 15 20 دوست ہیں، اس میں کچھ دوست ایسے ہیں جن کا آپ بہت زیادہ لحاظ کرتے ہیں، اس کی کہی ہوئی بات کو آپ بہت زیادہ وقت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی بات کی تعلقات تو ہیں لیکن ان کی بات کی اتنی اہمیت نہیں۔ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ یہ آپ اس کو فضیلت کیوں دے رہے ہیں اور اس کے دوسرے کو نظر انداز کیوں کر رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ بھئی فلاں فلاں موقع پر مجھے ضرورت پڑی تو یہ کام آیا، اور اس کے مقابلے میں اس نے اس نوعیت کا کبھی کوئی امتحان نہیں دیا، یا کبھی امتحان کا موقع آیا تو اس کے اندر مدد نہیں کی۔ تو چنانچہ یہ فضیلت کا پیمانہ آپ کی نگاہ میں ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو آپ افضل ترین مان رہے ہوں کسی اور گروہ، کسی اور فرد کی نگاہ میں، چونکہ اس کا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، تو وہ کہیں کہ ہمارے لیے تو اس شخص نے کبھی کوئی کام نہیں کیا، اس لیے ہمارے نزدیک تو یہ درجہ دوم میں آتا ہے، درجہ اول میں وہ ہے جو ہمارے کام آیا۔ یہی پیمانہ ہوگا نا فضیلت کا۔ تو جب یہ طے کرنا ہو کہ ان میں سے افضل کون ہے، تو نماز روزوں کی بات کریں گے
کہ جی فلاں اتنا نمازی تھا، اتنا روزہ دار تھا، اتنا اللہ کی راہ میں عبادت کرتا تھا، تو یہ اللہ جب فیصلہ کرنے لگے گا کہ ان میں سے کون افضل ہے کون کمتر ہے، تو پھر وہ دیکھے کہ کس نے عبادت زیادہ کی ہے۔ جب رسول کی باری آئے تو وہ رسول دیکھیں کہ جب جب ضرورت پڑی کس نے آ کے مدد کی ہے، کس نے شعب ابو طالب میں مدد کی، کس نے بدر کے میدان میں مدد کی، کس نے احد کے میدان میں مدد کی، وہ اس کے حساب سے درجہ بنائیں گے کہ بھئی میرے کام تو یہ آیا اس لیے میری نگاہ میں یہ افضل ہے۔ تو مجھ سے جو 1400 سال کے بعد حضور کے دنیا میں آیا ہے، اس سے جب یہ پوچھا جائے کہ تمہاری نگاہ میں افضل کون ہے، تو نہ مجھے اللہ کے معیار سے غرض ہے نہ رسول کے معیار سے غرض ہے، میں یہ دیکھوں گا کہ یہ جتنی شخصیتیں اس وقت گزری ہیں انہوں نے میرا کیا کام کیا ہے۔ بڑی خود غرضانہ سی آپ کو بات لگے گی، لیکن کھری بات کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہ دیکھوں گا کہ مجھ تک یہ جو دین پہنچنا تھا ان کی ذمہ داری تھی، ہم ہوتے تو ہم ان کو زحمت نہ دیتے، لیکن چونکہ یہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ دین کیا ہے، حضور کی شخصیت کو دیکھا، اس سنت کو منتقل کرنے میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر انہوں نے سنت منتقل کی ہے، سب سے زیادہ ان کے ذریعے سے ہمیں حضور کی ذات کے متعلق علم حاصل ہوا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ افضل ترین۔ اگر کوئی مستقل حضور کے ساتھ رہا ہو اور اس نے ہم تک کوئی سنت منتقل نہ کی ہو، حضور کے طرز عمل کے متعلق کوئی بات نہ پہنچائی ہو، تو ایسے شخص سے میں اس کی تعریف نہیں کر سکتا، بلکہ اس سے تو شکایت کروں گا کہ تمہیں جب اللہ نے اتنا موقع دیا تھا دین کو جاننے پہچاننے کا، تو تم نے ہم پہ کیوں نہیں اس دین کو منتقل کیا؟ دیکھیے خم غدیر میں جب حضور نے خطبہ دیا ہے تو خطبے کے پہلے الفاظ یہ تھے کہ جو سن رہا ہے میری بات کو، جو سن رہا ہے وہ ان تک پہنچا دے جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ جو آپ نے خطبہ شروع کیا ہے نا، اس خطبے کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں، یہ حمد باری تعالیٰ کرنے کے بعد حضور نے کہا تھا کہ سنو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے جو سن رہا ہے وہ تو اس کو پلے باندھ ہی لے، لیکن اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اصحاب رسول کا بنیادی فریضہ رسول کی طرف سے یہ تھا کہ جو سنت تم نے دیکھی ہے اس کو اگلی نسل تک پہنچا دو۔ اب جب کسی صحابی کی عظمت کا پیمانہ، جب اس کا، دیکھیں ہر شخص کی عظمت کا پیمانہ اس کے کام کے حوالے سے ہوتا ہے، جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے اس نے جتنی خوبصورتی سے اس کام کو ادا کیا اسی اعتبار سے اس کی تعریف ہوگی۔ تو ہم سے اگر مدح صحابہ چاہتے ہو تو یہ بتاتے جاؤ کہ کس صحابی نے کتنا دین ہم تک پہنچایا۔ اب جناب والا وہ باتیں آ رہی ہیں کہ پھر تعصبات سچائی کو سننے کی برداشت انسان سے چھین لیتے ہیں، لیکن حقائق ہیں، گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ آج جب مجھے شکریہ ادا کرنا ہے، ممنون ہونا ہے کسی صحابی کا، تو مجھے اس سے غرض نہیں کہ اس نے اپنے لیے کیا کیا، بڑی نیکیاں کمائی ہوں گی، مجھے تو دیکھنا ہے کہ میرے لیے کیا کیا۔ اور حضور کا یہ ارشاد کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے ان تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ خود حضور کی نگاہ میں اس گروہ صحابہ کا ہم لوگوں کے متعلق یہ فریضہ تھا کہ وہ دین کو ہم تک پہنچائیں گے۔ اب جناب دین کیا ہے؟ حضور جو کچھ کرتے ہیں، حضور جو کچھ کہتے ہیں، یہی سب کچھ تو دین ہے نا۔ براہ راست شروع کروں، جتنی باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں ان سب کی ذمہ داری مجھ پہ رہی، کوئی مناظرہ کرنے نہیں آیا ہوں، ورنہ کتابوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں، ان کے
مناسب حوالے بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ کو تلاش میں زحمت نہ ہو اور کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. جو کچھ کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے اس اعتماد کے ساتھ کہ مجھے خوف تردید نہیں ہے. کوئی رد نہیں کر سکتا کہ یہ بات نہیں ہے. ایک روایت اس خاتون کی زبان سے جسے امت نے صدیقہ کا لقب دیا، جناب عائشہ صدیقہ ام المومنین، وہ روایت فرما رہی ہیں ایک صدیق کے متعلق جو ان کے والد گرامی ہیں. فرمایا کہ حضور کے زندگی میں جو کچھ حضور ارشاد فرماتے تھے میرے والد گرامی اس کو لکھ لیا کرتے تھے. اس طرح انہوں نے 500 احادیث جمع کی حضور سے براہ راست سن کر. 500 احادیث جمع کی. پہلے تو مجھے اس پہ حیرت ہے کہ جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ سب سے پہلے ایمان لایا اور حیات کے آخری لمحے تک حضور کے قریب رہا، اس کو پوری زندگی میں صرف 500 باتیں مل سکیں حضور کی جو لکھ سکے. صحیح بخاری میں جو اگر مجموعی طور پر شمار کیجئے تو 6,500 حدیثیں ہیں، اور اگر ان میں وہ حدیثیں جو بار بار مختلف بابوں کے تحت الگ الگ آتی رہی ہیں ان حدیثوں کو نکال کے ان کو ایک شمار کیجئے تب بھی 2,500 حدیثیں ہیں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں. تو صحیح بخاری میں امام بخاری حضور کی 2,500 باتیں جمع کر لیتے ہیں، اور وہ جو مستقل طور پر حضور کے ساتھ رہا ہو اس کے پاس صرف 500 احادیث تھیں. لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی. فرماتی ہیں ام المومنین کہ والد گرامی نے 500 حدیثیں جمع کیں. اس کے بعد جب زمانہ خلافت تھا اس میں ایک دن تشریف لائے اور کہا ذرا وہ کتاب تو لاؤ جو میں لکھتا رہا ہوں. ہم سمجھے کہ زندگی بھر کی کمائی ہے، اس کی نشر و اشاعت کا وقت شاید آ گیا ہے. آپ نے وہ کتاب منگائی اور اس کتاب کا ایک ایک صفحہ پھاڑنا شروع کیا اور اس کو نظر آتش کرنا شروع کیا. فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا بابا یہ آپ زندگی بھر کی کمائی ہے آپ کی، اسے آپ دل و جان سے لگا کے رکھتے تھے، آپ اسے نظر آتش کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس میں ایک لفظ بھی میں نے ایسا لکھ دیا ہے کہ جو حضور کی زبان سے نہیں نکلا تو قیامت کے دن میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا. پانچ 500 حدیثیں حضور کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارنے والا صحابی، ملت کے نقطہ نظر سے سب سے زیادہ وقت گزارنے والا صحابی 500 حدیثیں جمع کرتا ہے، اور اس لیے ان 500 کی 500 کو ضائع کر دیتا ہے کہ اس میں کہیں کوئی بات ایسی نہ ہو جو حضور نے نہ کہی ہو میں نے لکھ دی ہو. اگر زمانے کے صدیق کو اپنی کانوں سے سنی ہوئی رسول کی باتوں کو صحیح طور پر جمع کرنے کا یقین نہ ہو تو وہ جنہوں نے 4 حدیثیں رسول سے منسوب کی ہیں ان کی سچائی کی کیا دلیل ہوگی؟ اچھا جناب، یہ تو اس شخصیت کی بات ہے جس نے سب سے زیادہ وقت بحیثیت صحابی کے حضور کے ساتھ گزارا. سلسلہ فضیلت میں دوسری شخصیت حضرت عمر فاروق کی ہے. آپ کی کیفیت یہ ہے کہ ایک گروہ پوسٹ آؤٹ ہو رہا تھا، ایک صاحب کو گورنر بنا کے بھیج رہے تھے اور ان کے ساتھ بھی کچھ افراد تھے، تو ان کو باہر بھیجتے ہوئے حضرت عمر ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے شہر کے باہر تک آ گئے. باتیں کرتے ہوئے لوگ جا رہے تھے، یعنی پوسٹنگ کے اوپر جا رہے تھے. گورنر کے طور پہ، والی کے طور پر عراق کے علاقے میں پوسٹنگ کی گئی تھی، وہاں بھیجا جا رہا تھا. تو ان کو خدا حافظ کہنے کے لیے
وہ شہر کے باہر تک آ گئے. جب شہر کے باہر آ گئے تو وہاں آ کے انہوں نے پوچھا کہ تم نے کبھی اس پہ غور کیا کہ میں تمہیں یہاں تک چھوڑنے کیوں آیا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہماری عزت افزائی کرنا چاہتے ہیں، ظاہر خلیفہ وقت یہ مہربانی کر رہا ہے اپنے ماتحتوں پر، جس کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہے عراق میں، اس کو چھوڑنے کے لیے آیا ہے، تو وہ شکر گزار ہوں گے کہ آپ عنایت فرما رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑنے آ رہے ہیں. کہا وہ تو بات ہے، لیکن ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے میں ساتھ آیا ہوں. سنو، تم لوگ جہاں جا رہے ہو وہاں کے لوگ قرآن کے پڑھنے میں انتہائی منہمک رہتے ہیں، بڑے ذوق و شوق سے قرآن پڑھتے ہیں. خیال رہے کہ عراق حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا ہے، اور اب یہ مسئلہ بھی غور طلب ہے کہ حضرت عمر جب وہاں پر کسی کو والی بنا کے بھیج رہے ہیں، گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں، تو یہ کیسے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو قرآن پڑھنے کا بہت شوق ہے. ارے ابھی تو ان کا قرآن سے تعارف ہوا ہے، ان کا شوق کیسے مدینے تک پہنچ گیا؟ نو مسلم ہیں، ان کے متعلق یہ خیال، یہ ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک روشن ضمیر شخصیت کی وسعت قلبی ہے کہ سمجھا ہوگا کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ قرآن میں ان کا انہماک، دلچسپی بہت بڑھ گئی ہوگی. تو کہا میں اس لیے یہاں پہ آیا ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ جہاں تم جا رہے ہو ان کا قرآن سے بہت زیادہ تعلق ہے، قرآن سے وہ بہت دلچسپی رکھتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مدینے سے جاؤ اور وہ لوگ تم سے پوچھنا شروع کریں کہ بھئی تم رسول کو تم نے دیکھا ہے، ان کے دور میں تم لوگ تھے، تو ذرا ہمیں ہمارے رسول کی باتیں تو بتاؤ، ان کے واقعات تو بتاؤ. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی باتیں سن کر وہ قرآن کے پڑھنے کے میں جو دلچسپی لیتے ہیں وہ کم ہو جائے. اس لیے خبردار ان کے سامنے جا کے حدیثیں نہ بیان کرنا. یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہے جس سے رسول کہہ رہا ہے کہ میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے ان لوگوں تک پہنچا دو جن تک میرا پیغام براہ راست نہیں پہنچا. وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ان کے پہچانے کی ضرورت نہیں. بہت حدیثیں سنانے والی شخصیت ہیں حضرت ابو ہریرہ، بڑی شخصیت ہیں. ان سے کسی نے عہد بنو امیہ میں یہ سوال کیا کہ حضور آپ ہر بات کے لیے ایک حدیث سنا دیتے ہیں، روزانہ سینکڑوں حدیثیں آپ کی زبان سے ہم سنتے ہیں، کیا حضرت عمر کے زمانے میں بھی آپ حدیثیں بیان کر سکتے تھے، اسی طرح بیان کرتے تھے؟ انہوں نے کہا اگر میں حدیثیں اس طرح بیان کرتا تو کیا کوڑے کھاتا؟ ذرا غور فرمائیے. دیکھیے یہ میں کسی پر نہ طنز ہے نہ کوئی، ایک یوں سمجھیے کہ ایک درد بھرے دل کی شکایت ہے. غور فرمائیے کہ آج ہمارے بھائیوں کے دینی لٹریچر کا سب سے بڑا حصہ حضرت ابو ہریرہ کا فراہم کردہ ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ کون ہیں اس پہ تحقیق اور گفتگو اور جتنی باتیں بعد کے لوگوں نے کہیں اس کو چھوڑیے. ان کا یہ کہنا کہ حضرت عمر کے عہد میں اگر میں یہ حدیثیں بیان کرتا، اتنی کثرت سے بیان کرتا تو مجھے کوڑوں سے مجھے کوڑے مارے جاتے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو میرے سارے گفتگو کا خلاصہ ایک جملے میں کہہ دوں کہ اگر حضرت ابو بکر نے ہمیں حدیث پہنچا دی ہوتی، اگر حضرت عمر نے جو کچھ رسول سے سنا تھا ہم تک پہنچا دیا ہوتا، تو کیا ضرورت پڑتی تھی کہ ہم حضرت ابو ہریرہ جیسی کسی شخصیت کی حدیث کو ہی اپنا سارا سرمایہ سمجھتے؟ اس حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کہ جس حدیث کے سنانے پر حضرت عمر اس کو کوڑے مارنے کی سزا کا مستحق سمجھتے ہوں. بات واضح ہے نا بھائی. کوڑے مارتے تو بلا وجہ تو نہ مارتے. اتنا عظیم مرتبے کا حامل صحابی وہ کسی دوسرے صحابی کو بلا وجہ تو سزا نہ دیتا، بلا وجہ تو کوڑے نہ مارتا. ظاہر سمجھتا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے کہ اس پہ اس کو کوڑے پڑنے چاہیے. کوڑے پڑتے ہیں جب کوئی کسی کے اوپر تہمت لگائے، کوئی جھوٹ بولے، تب کوڑے پڑتے ہیں. اب جس کو کوڑے پڑنے چاہیے تھے حضرت عمر کے فتوے کے مطابق، مجرم خود کہہ رہا ہے کہ میرے جرم ایسے تھے کہ مجھے کوڑے مارے جاتے. اگر حضرت عمر نے حدیث نہیں پہنچائی
تو صرف یہ شکایت نہیں کہ آپ نے حدیث کیوں نہیں پہنچائی، ہمیں تو یہ پوچھنا ہے کہ ہمیں ایسوں کے حوالے کیوں کیا کہ جن کے اوپر آپ اس کے حدیث روایت کرنے پہ کوڑے مار رہے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے، 10 صحابی ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ یہ ان کے لیے حضور نے جنت کی بشارت دے دی تھی زندگی میں، عشرہ مبشرہ، وہ 10 حضرات کہ جن کو بشارت دے دی گئی تھی زندگی کے اندر۔ ایک شخصیت ہیں استاد محمود ابو ریہ، یہ کوئی مرحوم شخصیت نہیں ہے، ابھی زندہ ہیں، جامعہ ازہر کے اساتذہ میں سے ہیں۔ انہوں نے 2-3 کتابیں لکھی ہیں، بڑی تحقیقی کتابیں ہیں۔ ایک کتاب لکھی شیخ المزیرہ۔ شیخ المزیرہ، مزیرہ کھانے کی ایک قسم ہے، یہ جیسے حلیم ہوتا ہے اس طرح سے ملتی جلتی، شاید میٹھی کوئی ڈش ہے۔ یہ چونکہ حضرت ابو ہریرہ کو بہت پسند تھی تو ان کا نام ہی پڑ گیا تھا شیخ المزیرہ، تو چنانچہ یہ حضرت ابو ہریرہ پر یہ پوری کتاب ہے۔ دوسری کتاب انہوں نے لکھی العزوہ عن الحدیث، حدیث کا دفاع، ترجمہ ہو چکی ہے یہ کتاب بھی۔ جو کچھ شیخ المزیرہ میں لکھا گیا وہ اس وقت زیر بحث نہیں۔ یہ جو حدیث کا دفاع لکھی گئی کتاب، اس میں ایک تفصیلی حساب انہوں نے دیا ہے کہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں جو عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، جو صف اول کے صحابی ہیں، ان سے کتنی حدیثیں روایت ہوئی ہیں، اور پھر حضرت ابو ہریرہ کی کتنی روایتیں ہیں، اور دوسرے حضرات کی روایتیں کتنی ہیں۔ تو صحیح بخاری کی صورتحال یہ کہ حضرت ابو ہریرہ کی بیان کردہ تقریباً 650 روایات صحیح بخاری کے اندر درج ہیں، جو حضرت ابو ہریرہ نے کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے یہ سنا اور نقل کر دیا۔ ان روایتوں کی نوعیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، وہ اگر آپ لوگوں کا ذوق سماعت ساتھ دیتا رہا تو کسی مرحلے پر اس کی وضاحت، اب مرحلہ ہی کون سا رہ گیا ہے، لیکن اگر گنجائش ہوئی تو کل صحیح۔ لیکن ان روایتوں کو چھوڑیے، 650 روایتیں ان کی ہیں۔ تو وہ شخص، حضرت ابو ہریرہ زیادہ تفصیل نہیں بیان کر سکتا، یہ سن لیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ یمن کی ایک جگہ تھی، دوس اس کا نام تھا، دوس کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہاں سے یمن سے سامنے بحرہ احمر ہے، یمن کے ساتھ ہی بحرہ احمر کو کراس کریں، اس سمندر کے حصے کو کراس کریں تو بالمقابل جو افریقہ کا حصہ آتا ہے وہاں حبشہ کی ریاست تھی۔ یہ وہاں سے کسی طریقے سے سمندر سے گزر کے کسی کشتی وغیرہ کے ذریعے سے وہ پہنچے تھے حبشہ، جہاں حضرت جعفر طیار کے ہاتھ پر جو حبشہ کی ہجرت کر کے وہیں گئے تھے اور حبشے میں قیام تھا، وہاں پہ جا کے حضرت جعفر طیار کے پاس رہنے لگے، وہیں پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت جعفر طیار اس کے بعد جس دن فتح خیبر ہوئی ہے، جناب جعفر طیار جتنے ان کے ساتھ مہاجرین تھے ان کو لے کر مدینے آئے، تو مدینے میں پتہ چلا کہ حضور تو مدینے سے، یعنی حضور نے مکے میں ان لوگوں کو بھیجا تھا حبشہ، خود حضور مکے سے مدینے تشریف لے آئے، کئی سالوں کے بعد کی بات ہے، مدینے تشریف لائے، مدینے میں آ کے سن 6 ہجری میں 7 ہجری میں خیبر کا معرکہ ہوا، 7 ہجری تک یہ لوگ حبشے میں رہے، جناب جعفر طیار بھی اور وہ جو مسلمان وہاں گئے تھے، اور انہی کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ بھی رہے۔ سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے دن یہ لوگ پہلے تو مدینے پہنچے، مدینے میں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں اور خیبر کے علاقے میں گئے ہیں، تو یہ پورا قافلہ تقریباً یہ خیبر کی طرف روانہ ہو گیا کہ ہم حضور کی زیارت وہاں پہ جا کے کریں۔ چنانچہ اس دن پہنچے جس دن قلعہ قموس، وہ جس کو فتح خیبر کہا جاتا ہے، جو مخصوص قلعہ جس کو علی بن ابی طالب نے فتح کیا تھا، اس دن یہ لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ اور جب یہ پہنچے ہیں تو حضرت جعفر طیار جو جناب امیر المومنین علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، یہ پہنچے ہیں حضور کی بارگاہ میں، تو حضور اور ادھر علی بن ابی طالب ابھی قلعہ فتح کر کے حضور کی بارگاہ میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جب جعفر طیار پہنچے تو حضور نے کہا تھا کہ اب میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس وقت مجھے زیادہ خوشی کس بات کی ہے،
قلعہ خیبر کے فتح ہونے کی خوشی یا جعفر تمہارے؟ اور حضور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں جعفر ابن ابی طالب کے آنے پر، اور کہہ رہے ہیں کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ان میں سے بڑی خوشی کس کی ہے، فتح خیبر کی یا تمہارے آنے کی۔ یعنی حضور کے حیات کی دو وہ خوشیاں جو حضور کو بالکل ہم پلہ نظر آ رہی ہیں، جس میں نہ کوئی کم ہے نہ کوئی زیادہ ہے، ان دونوں خوشیوں کو جب ہم نے دیکھا کہ اس کا سورس کیا ہے تو معلوم ہوا ایک خوشی ابو طالب کے ایک بیٹے نے دی تھی، دوسری خوشی ابو طالب کے دوسرے بیٹے نے دی۔ بہرطور وہاں حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے اور اس کے بعد مشکل سے 1 سال مدینے میں قیام کیا۔ ان کا قیام ایک گروہ تھا اصحاب صفہ، وہ لوگ کہ جو بیچارے گھر بار نہیں رکھتے تھے، تو حضور ان کو مسجد کے باہر ایک چبوترا بنوا دیا تھا، اسی کے اوپر وہ ٹھہرے رہتے تھے۔ اہل مدینہ اپنے کھانے میں سے کچھ کھانا بچا کے وہاں لا کے دے دیتے تھے تو ان کو کھانا مل جاتا تھا، ورنہ بعض دن فاقے میں گزر جاتا تھا۔ یہ لوگ وہاں پہ اس وقت تک ٹھہرے رہتے تھے جب تک ان کے لیے کسی قسم کا کوئی بندوبست نہ ہو جائے، کوئی ذریعہ معاش ان کے لیے فراہم نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ وہاں قیام کرتے تھے۔ یعنی گویا ڈسپلیسڈ لوگوں کے لیے ایک کیمپ بنایا تھا رسول اللہ نے، جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ تو ان اصحاب صفہ میں حضرت ابو ہریرہ کو بھی شامل کر دیا گیا۔ یہ سال بھر رہتے رہے، اب میں تفصیلات بیان کر کے دلوں کو دکھانا نہیں چاہتا، بہت ہی تکلیف دہ ایام گزارے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے یہاں کے قیام کے دوران۔ خود بیان کرتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ختم ہوتی تھی تو میں کسی صاحب حیثیت صحابی کو دیکھتا تھا کہ وہ گھر کو جا رہا ہے تو میں فوراً اس کے پاس جا کے کہتا تھا آپ کو بتاؤں آج حضور نے کیا کیا حدیث ارشاد فرمائی ہے، کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں اپنی بات کو طول دیتا جاتا تھا تاکہ میں چلتے چلتے اس کے گھر تک پہنچ جاؤں۔ جب گھر تک پہنچ جاتا تھا تو پھر امید کرتا تھا کہ وہ مجھ سے کہے گا کہ آئے ہو تو پھر کھانا کھا کے جاؤ۔ یعنی حدیثیں اس لیے سنائی گئیں کہ پیٹ پالا جا سکے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ جن کا یہ 1 سال کا عرصہ، اس کے بعد حضور نے ان کو اپنا ایک گورنر بنا کے بھیج رہے تھے بحرین میں، گورنر بھی نہیں، وہاں پر تبلیغ کے لیے ایک صحابی کو بھیج رہے تھے، ان کے ساتھ ان کو اٹیچ کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ چلے جائیں گے۔ خوش الحان تھے، بڑے اچھی آواز میں اذان دیا کرتے تھے، تو کہا یہ تمہارے مؤذن کے طور پر تمہارے ساتھ جائیں گے۔ چنانچہ یہ مؤذن کے طور پر ان کے ساتھ گئے اور پھر انہی کے ساتھ رہے حتیٰ کہ حضرت ابوبکر کا دور خلافت گزر گیا، حضرت عمر کے دور خلافت میں یہ دوبارہ مدینے آئے۔ کل مدینے کا قیام ہمارے استاد ابو ریہ کا حساب تو ہے کہ جی وہ صرف 9 مہینے رہے مدینے میں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے حساب کتاب میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، وہ 1 سال 9 مہینے مدینے میں رہے، یعنی 21 مہینے کل بارگاہ رسالت میں گزارے ہیں۔ اس 21 مہینے میں ان کی مجموعی احادیث کی تعداد تقریباً 4,500 ہے، اور جس نے حضور کے ساتھ آپ کے کہنے کے مطابق سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہے، آخری وقت تک موجود ہے، تو اس سے تو ہمیں اگر ایک سال 2 مہینے حضور کی خدمت میں رہنے والا، بھائی دیکھیے مدینے کی زندگی ہے کل 10 سال، حضور کی تبلیغ کا کل زمانہ ہے 23 سال، تو اگر 23 سال میں 1 سال 2 مہینے یا 2 سال کہہ لیجئے، 2 سال میں ایک آدمی 4,500 حدیثیں حضور سے سن کر روایت کر سکتا ہے، تو جس نے 23 سال گزارے ہیں وہ کم از کم 11 گنا یا 10 گنا زیادہ حدیثیں تو سنائے گا۔ 40,000 حدیثیں تو آنی چاہیے تھیں، لیکن تمام ملت اسلامیہ کی ساری حدیث کی کتابوں کو جمع کیجئے تو اب یہ میرے کیلکولیشن نہیں ہے، جلال الدین سیوطی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے یہ شمار کیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر کی روایت کردہ کل احادیث کی تعداد 141 ہے، حضرت ابو ہریرہ کی 4,500،
جو 1 سال 9 مہینے حضور کے پاس رہے، اور حضرت ابوبکر کی 141 روایتیں کل، اگر حضرت ابوبکر کی روایت 141 ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کی 4500 ہیں، تو پھر ایمانداری سے بتائیے کہ دین کس نے ہم تک پہنچایا؟ پھر افضل ترین تو حضرت ابو ہریرہ ہوئے نا، ہمارے سب سے بڑے محسن تو پھر وہ ہوئے، کسی اور کا احسان ہم کیسے مانیں؟ اچھا یہ 141 تو ہے ہر قسم کی چھوٹی بڑی کمزور یا طاقتور حدیث کو جمع کر کے۔ امام بخاری بڑے محتاط تھے، انہوں نے ابو ہریرہ کی بھی 4500 حدیثوں میں سے صرف 650 حدیثیں اپنی کتاب میں نقل کی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر کی 141 حدیثوں میں سے، اب یہ استاد ابو ریہ کا حساب ہے، انہوں نے صحیح بخاری کی تمام جلدوں کو چھان کر پوری طرح سے دیکھ کر یہ انکشاف فرمایا کہ پوری صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر کی روایت کردہ صرف 2 حدیثیں ہیں، صرف 2 حدیثیں ہیں۔ میں ایک کامل آدمی ہوں، اپنے طور پر تلاش میں تھا کہ وہ 2 حدیثیں مجھے مل جائیں، تو 2 حدیثیں تو نہیں ملی، مجھے 1 حدیث ملی، دوسرے کا سراغ مجھے نہیں لگا۔ ہوگی یقیناً میری تلاش کی کوتاہی ہے، لیکن جو 1 حدیث ملی وہ حدیث یہ تھی کہ حضرت ابوبکر نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کوئی وارث ہوتا ہے۔ یہ 1 حدیث ہے جو صحیح بخاری میں نقل ہوئی ہے، کم از کم 1 کے متعلق میں جانتا ہوں، کل 2 حدیثیں نقل ہوئی ہیں، اس میں سے 1 حدیث یہ ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ ترکہ ہوتا ہے۔ یہ 1 حدیث جو ہے، یہ حدیث بھی اتنی عجیب و غریب حدیث ہے کہ ایک طرف یہ حدیث حضرت ابوبکر بیان کر رہے ہیں، صدیق ہیں، دوسری طرف ایک صدیقہ، خدا کی قرار دی ہوئی صدیقہ، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہم صلی علی جناب والا، انصاف کیجئے 2 حدیثیں، اور ان 2 میں سے 1 کو جو سب سے زیادہ ذمہ دار شخصیت ہو سکتی تھی وہ کہہ رہی ہے کہ یہ حدیث قول رسول نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ باقی 140 کے متعلق میں کیا سوچوں؟ اگر استاد ابو ریہ کا حساب جا کے دیکھیں گے تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جو 10 مبشرہ ہیں اس میں انہوں نے گن کے بتایا 10 میں سے کسی صحابی کی صحیح بخاری میں نقل کی ہوئی حدیث کی تعداد 2.5 میں نہیں پہنچتی، زیادہ سے زیادہ 9 حدیثیں، اور باقی حدیثیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں، جن کا سن حضور کے وقت انتقال 12 سے 13 سال کا تھا۔ ایک جملہ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے بھی زبان پہ آیا ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس بڑی محترم ہستی ہے، ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے، لیکن ان عبداللہ ابن عباس نے ایک ایسی حدیث بیان کر دی جو بہتوں کے مزاج پہ بڑی گراں گزری۔ وہ حدیث یہ تھی کہ حضور نے اپنے حیات کے آخری لمحات میں یہ فرمائش کی تھی اپنے اصحاب سے کہ میرے لیے قلم دوات لاؤ، تمہیں ایک ایسی چیز لکھ دوں کہ تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس کے اوپر جو رد عمل صحابہ کا ہوا ہے وہ سب بیان کیا انہوں نے، اور وہ بعد رسول اکثر بیٹھ کر رویا کرتے تھے کہ کاش جمعرات کا یہ واقعہ پیش نہ آیا ہوتا، یہ جمعرات کے دن واقعہ ہوا تھا۔ تو وہ جب لوگ پوچھتے تھے کیا واقعہ تو پھر یہ حدیث بیان کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 6 جگہ نقل ہوئی ہے،
حضرت ابو ہریرہ کی زبان سے حدیث قرطاس جس کو آپ کہتے ہیں نا 6 جگہ نقل ہوئی ہے۔ اب چونکہ اس حدیث کے ذیل میں کچھ ایسے نام آتے تھے کہ مسلمان ان کے دامن پر کسی قسم کا داغ برداشت نہیں کر سکتے، تو ایک بہت بڑی شخصیت علامہ شبلی نعمانی، انہوں نے ان لوگوں کے دامن پر آنے والے داغوں کو دور کرنے کے لیے بحث شروع کی کہ جناب حدیث تو صحیح ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہی ہے، اور چونکہ امام بخاری نے نقل کی ہے تو انہوں نے یقیناً صحیح باتیں نقل کی ہیں، تو یہ واقعہ تو ہوا ہے۔ کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ نعوذ باللہ حضور پر بیماری کا اثر ہے، اور جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک صحت مند آدمی کی گفتگو نہیں ہے۔ یہ سب باتیں انہوں نے کہا کہ یہ تو صحیح ہے کہ ایسا ہوا ہے، لیکن اب کیسے اس مسئلے کا حل نکالیں؟ انہوں نے کہا ذرا غور فرمائیے کہ عبداللہ ابن عباس کی عمر اس وقت 12-13 سال تھی، تو 12-13 سال کا بچہ کیا سمجھ سکتا ہے کہ حضور کیا کہہ رہے تھے اور صحابہ اس کا کیا جواب دے رہے تھے؟ وہ بچہ اتنا کم سن بچہ ہے، وہ کیا سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ یہ کتاب الفاروق ہے علامہ شبلی نعمانی کی، بہت ہی ہر دور میں اس کے نئے نئے ایڈیشن چھپتے رہتے ہیں، اور اب تو ایک سروسز کلب کے نام سے حکومت نے ایک کلب بھی بنا دیا تھا جو کتابیں چھاپتی تھی، اس نے بھی بڑے اہتمام سے اس کتاب کو چھاپ کے تقریباً ہر سرکاری ملازم کے گھر تک پہنچا دی ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ پوری بحث موجود ہے واقعہ قرطاس کے حوالے سے۔ تو وہاں انہوں نے کہا کہ یہ ان کی عمر 12-13 سال تھی، یہ شاب ابو طالب میں جب قیام تھا حضور کا تو اس کے آخری دنوں میں ان کی ولادت ہوئی ہے، ہجرت کے وقت ان کی عمر بمشکل 3 سال تھی، اور جس وقت حضور کا وصال ہوا ہے تو 12 یا 13 سال کی عمر بنتی ہے۔ تو 12-13 سال کا بچہ کیا سمجھ سکتا ہے کہ حضور کے اصحاب سے کیا بات ہو رہی ہے اور اصحاب اس کا کیا جواب دے رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں جناب بالکل صحیح آپ کا فیصلہ، بہت ناسمجھ تھے، بالکل نہیں سمجھ سکے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تقریباً 2500 سے زیادہ روایتیں ہیں۔ اس وقت فقہ برادران کا 1/4 حصہ نہیں بلکہ تقریباً 2/3 حصہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت پر مبنی ہے۔ اگر عبداللہ ابن عباس کو نکال دیجئے تو نہ تفسیر باقی رہے گی بھائیوں کی اور نہ فقہ باقی رہے گی۔ وہ عبداللہ ابن عباس، ان کے متعلق شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث قرطاس ہو رہی، جب یہ واقعہ قرطاس ہو رہا تھا، حضور قلم دوات مانگ رہے تھے، اس وقت 12-13 سال کا سن تھا، اور اس عمر میں وہ کیا سمجھ سکتے تھے کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں اور صحابہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ میں کہوں گا جناب آپ کا تجزیہ بالکل درست، میں مان گیا آپ جو کچھ فرما رہے ہیں، لیکن اتنا سوچ لیجئے گا کہ یہ عبداللہ ابن عباس کی بیان کردہ آخری حدیث ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات، واضح نہیں ہو سکی۔ ارے بھائی یہ حضور کے آخری لمحے کا واقعہ ہے نا، حدیث وہ ہے جو حضور نے کہا یا حضور نے کیا، اسی کا بیان تو حدیث ہے نا۔ تو یہ حضور کی زندگی کا آخری واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ آپ نے قلم دوات مانگا تھا اور اس کے لیے انکار کیا گیا تھا۔ اگر عبداللہ ابن عباس حضور کی اس وقت کی اس حدیث کو صحیح طور پہ نہیں سمجھ سکے تو اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہوں گی وہ اس سے پہلے سنی ہوں گی۔ حضور کی آخری سانسوں کی بیان کردہ حدیث اگر حضور ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس سے پہلے جو حدیثیں اس سے پہلے بیان کی ہوں گی وہ اس سے پہلے سنی ہوں گی نا۔ کوئی 11 سال کی عمر میں سنی ہوگی، کوئی 10 سال کی عمر میں سنی ہوگی، کوئی 8 سال کی عمر میں سنی ہوگی۔ تو جس بچے کی 13 سال کی سنی ہوئی بات اس کی کم سمجھی کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے تو اس کی 10 سال، اس کی 9 سال، اس کی 8 سال کی سنی ہوئی بات کیسے قابل قبول ہے؟ اس ایک حدیث کو رد کرو گے تو عبداللہ ابن عباس کی 2500 حدیثیں ساری کی ساری کوڑے کا ڈھیر بن جائیں۔ اب میں بتائیے کس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالوں کہ ہمیں ایسوں کے سپرد کر دیا جن کو تم خود ناسمجھ کہتے ہو؟ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کس کی شکایت کروں گا؟
کہ پروردگارہ تو نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ نبی جو کچھ کر رہا ہے یہی تمہیں کرنا ہے، نماز ویسے پڑھو جیسے میرا رسول پڑھتا ہے، جو کچھ بھی تمہارے لیے یہ حلال کہتا ہے خبردار اس کو حرام کرنے کی کوشش نہ کرنا، جسے حرام کر دے محمد اس کو قیامت تک حرام سمجھنا، اس کو حلال کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ یہی تمہارا دین ہے، یہی تمہارا مستقبل ہے، لیکن یہ دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ یا تو ہمیں اس عہد میں ساری انسانیت کو اس دور میں پیدا کر دیتا، لیکن اگر اس انسانیت کو تو نے مختلف ادوار میں پیدا کیا ہے تو کم از کم وہ لوگ جو حضور کو دیکھ رہے تھے، کیا ہمیں یہ حق تو دے گا نا کہ ہم قیامت کے دن پوچھیں کہ تم نے آخر اپنی ذمہ داری کہاں ادا کی؟ جائیے دنیا سے سوال پوچھئے کہ جس کو آپ ناسمجھ کہتے ہیں اس کی حدیث لینے پہ کیوں مجبور ہیں؟ جس کو کوڑے مارے جائیں حدیث سنانے پر اس سے حدیث لینے پہ کیوں مجبور ہیں؟ اس مجبوری کا ذمہ دار کون ہے؟ اور وہیں پر صورتحال یہ ہو، اسی جگہ صورتحال یہ ہو کہ جہاں ایک گروہ ارشاد رسول کو ہم تک پہنچانے میں اتنی کنجوسی نہیں، اتنا بڑا اتنی کوتاہی سے کام لے، نرم لفظ یہی ہو سکتا ہے، اتنی کوتاہی سے کام لے کہ ہمیں محروم رکھ دے اس علم سے جو حضور کے کردار کی صورت میں ان کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ اسی جگہ پر ایک اور گروہ ہے جن کا کام یہ ہے کہ یہ کہتے جا رہے ہیں اپنے احباب سے، دیکھو حضور کے الفاظ کو ضائع نہ جانے دو، جو کچھ کہتے ہیں لکھ لو، حدیثوں کے مجموعے تیار ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، آپ کے 12 اماموں کے عہد حیات میں 12 میں سے 11 اماموں کے عہد حیات میں یعنی ائمہ کے زمانہ ظہور میں جو کل مدت 250 سال کی بنتی ہے، اس 250 سال میں یعنی 260 ہجری ہے کہ جو غیبت صغریٰ شروع ہوئی ہے، 260 ہجری تک آپ کے ہاں علی ابن ابی طالب اور دوسرے ائمہ کے اصحاب نے 6000 کتابیں لکھ دی تھیں حضور کے حدیث پر مشتمل۔ یہ آپ سنتے ہیں کہ مدینے میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے باقاعدہ حدیث سکھانے کا، حدیث سنانے کا، حدیث کے درس کا ایک باقاعدہ نظام قائم کیا۔ اس سے پہلے مدینے کے اندر حدیث سنانے پہ کوڑے پڑا کرتے تھے۔ اس امام نے باقاعدہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک یونیورسٹی قائم کی، جس یونیورسٹی کے اندر درس دیا کرتے تھے۔ 4000 شاگرد ہیں جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث حاصل کی ہے۔ تم سنت رسول کو مٹا رہے تھے، آل محمد سنت رسول کو واضح کر رہے تھے۔ یہ جو آج یہ فقہ جعفری کہلانے لگی ہے، اس لیے کہلانے لگی ہے کہ وہ علم جو تم تک منتقل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، امام نے اس کثرت سے منتقل کیا کہ اس کے بعد تمہاری کیفیت یہ تھی کہ عہد رسول سے قریب ہوتے ہوئے تم کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہ جو روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ابھی تو تم نے دنیا کے جدید مسائل دیکھے ہی نہیں تھے، ابھی جو اس عہد کے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے تم کہتے تھے نہ قرآن میں مل رہا ہے نہ سنت میں مل رہا ہے۔ اسی جگہ پر آج 1400 سال کے بعد جب مسائل انسانی بے پناہ بڑھ چکے ہیں، اس وقت ہمارا مجتہد کہتا ہے دنیا کا کوئی مسئلہ لاؤ، ہمارے پاس حدیث موجود ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ اس امام کا مقام کیا ہے؟ اس نے اس خزانے کو جسے دنیا نے اپنی ذاتی ملکیت اس طرح سے بنا لیا تھا کہ خبردار یہ منتقل نہ ہونے پائے۔ اگر میں ان پوری تفصیلات کو بتاؤں کہ کیسے کیسے کوشش کی گئی ہے سنت رسول کو روکنے کی، آپ تک نہ پہنچنے دینے کی، اس لیے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ قرآن کے اندر احکامات تھے
لیکن احکامات کے ساتھ نام نہیں تھے، تفصیلات نہیں تھیں۔ رسول کو یہ حکم تو تھا کہ جس دن فارغ ہونا، کسی نہ کسی کو اپنی جگہ پہ نصب کر دینا۔ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جس دن تم فارغ ہونا کار نبوت سے، اس دن کسی کو اپنی جگہ پہ منصب دے دینا، منصب پہ بٹھا دینا۔ اب یہ موجود تو تھا، لیکن اب ہم اس منصب کے معنی بدل سکتے ہیں، پورا اختیار ہے ہمارے پاس۔ کسی کا ذکر نہیں، کس کو بٹھا دینا، کوئی نام نہیں ہے، اور نام ہوگا بھی تو ہم اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیں گے کہ وہ نام جو ہے وہ الجھن کا باعث بن جائے۔ اگر حضور کی طرف سے ایک نام سنایا گیا کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، تو امام ابن تیمیہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، یہ دنیا وہابیت جو ہے اس کے یوں سمجھیے کہ بزرگ اعلیٰ کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کے مفکر کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی جو حیثیت سوشلزم میں کارل مارکس کی ہے۔ انقلاب تو لینن اور اسٹالن لائے تھے نا، روس کا انقلاب، لیکن فکر جس نے دی تھی وہ کارل مارکس تھا اور اینجلز تھا، دو فلسفی تھے۔ تو یوں سمجھیے کہ وہابیت کی فکر جو ہے وہ امام ابن تیمیہ نے دی ہے، اور وہابیت کا اسٹالن جو ہے وہ محمد ابن وہاب نجدی ہے، جس کی وجہ سے یہ فرقہ وہابی کہلاتا ہے۔ تو وہ امام ابن تیمیہ وہ بڑی بھاری شخصیت ہیں، اور انہوں نے ایک نئی فکر دی تھی جس میں حضور کی ذات کی نفی کی گئی، اور یعنی یہ کہا گیا کہ قبر رسول کے اوپر حاضر ہونا نہ صرف یہ کہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اور اگر کوئی شخص زیارت رسول کے لیے مدینے کا سفر کرتا ہے تو اس پہ نماز قصر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حرام کام کے لیے جاتے ہوئے نماز قصر نہیں ہوتی۔ اس فکر کا علم بردار ابن تیمیہ، اس نے تبصرہ کیا کسی مقام پر، یہ کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی عمر 3 سال تھی، 3 سال زیادہ تھی امام جعفر صادق سے، تو 3 سال زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو حنیفہ جو ہوں وہ شاگرد ہوں امام جعفر صادق کے۔ لیجئے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، بس یہیں پہ سمیٹوں کہ یہ جملہ شبلی نعمانی کی نظر پڑ گیا۔ وہ کتاب لکھ رہے تھے النعمان، یہ النعمان کتاب ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا اصل نام ہے نعمان بن ثابت، تو یہ انہوں نے ان کی لائف ہسٹری، حضرت امام ابو حنیفہ کی، امام اعظم کی لائف ہسٹری لکھی ہے جس کا نام ہے النعمان۔ اس کے اندر یہ جملہ نقل کیا کہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق کے شاگرد کیسے ہو سکتے تھے، وہ تو 3 سال بڑے تھے امام سے، یعنی 3 سال بڑے تھے تو بڑے ہو کے چھوٹے کے شاگرد کیسے ہوتے۔ اب یہ کون کہے شبلی نعمانی سے کہ بھائی یہ علم کا معاملہ جو ہے اس میں عمر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، نہ معلوم کتنے ہزار سال کا فرشتے تھے جو آدم کے سامنے علم سیکھ رہے تھے، اور حیات رسالت میں کتنے کتنے عمر رسیدہ تھے جو نوجوان علی سے کہتے تھے لولا علی لہلکا۔ لیکن شبلی صاحب نے اس بات کا جواب دوسرے طریقے سے دیا، انہوں نے کہا کہ بڑی گستاخی کی امام ابن تیمیہ نے یہ کہہ کر کہ امام ابو حنیفہ کے استاد کیسے ہو سکتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق فرزند رسول ہیں، نسل رسول میں سے ہیں، اور کہاں امام ابو حنیفہ اور کہاں امام جعفر صادق، یہ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں، شبلی لکھ رہے ہیں چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام اہل بیت میں سے ہیں، اور گھر والے ہی جانتے ہیں کہ گھر کا علم کیا چیز ہے۔
گھر والوں کا علم گھر والے ہی جانتے ہیں۔ کاش شبلی کو اپنی یہ بات اس وقت بھی یاد آئے جب ایک گھر کا فرد کہہ رہا ہے کہ بابا یہ مجھے دے کے گئے تھے، اور ایک باہر کا کہہ رہا ہے نہیں، رسول نے حدیث یہ فرمائی تھی۔ رسول نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے اور نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ارشاد رسول اپنے ترکے کے متعلق، ترکے کی حقدار خاتون جنت، یہ گھر کا معاملہ تھا۔ اس سے زیادہ کون سا معاملہ تھا جو گھر والوں کو باخبر کیا جاتا؟ سیدہ اگر ناواقف ہے تو سمجھ لو کہ یہ حدیث رسول کے قول ہے ہی نہیں۔ لیکن بزرگان گرامی، لوگوں نے یہ تو مانا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑھ کر صاحب علم کوئی نہیں تھا۔ پھر بھی عجیب بات ہے کہ سیرت نعمان لکھ رہے ہیں، سیرت جعفر صادق نہیں لکھتے، بلکہ اپنے نام کے ساتھ شبلی نعمانی کہتے ہیں، شبلی جعفری نہیں کہتے۔ یہ ہمیشہ سے اس تاریخ کا یہ ایک ستم ظریف ہی رہی ہے کہ وہ جو کہتے تھے علی تو نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے، وہ بھی علی پہ ظلم کرنے سے کبھی انہوں نے ہاتھ نہیں روکا۔ یہ کیفیت ساری دنیا اس عہد میں مان رہی ہے۔ امام مالک کہہ رہے ہیں، کسی نے کوئی حدیث بیان کی کہ یہ حضرت جعفر صادق نے یہ فرمایا ہے، آپ کا اس حدیث کے متعلق کیا خیال ہے کہ قول رسول ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کمال کرتے ہو، ارے یہ حدیث وہ بیان کر رہا ہے تو جس کے نام کا حصہ ہے صادق ہونا۔ امام مالک بھی مانے، اس عہد کے تمام افراد مانے، امام ابو حنیفہ بھی مانے، سبھی تسلیم کریں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جب اسی عہد کے فوراً متصل امام بخاری صحیح بخاری لکھنے لگیں تو اس کے اندر خارجیوں کی بیان کردہ روایتیں نقل کریں، اس میں ناسبیوں کی، علی دشمنوں کی روایتیں نقل کریں۔ ایک روایت صحیح بخاری میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل نہیں کی گئی۔ تم سمجھے کہ اس طرح تم شاید امام جعفر صادق کو کوئی نقصان پہنچا دو گے کہ ان سے کوئی حدیث لے کر اپنی کتاب میں درج نہیں کرو گے۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ تم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے رشتہ توڑا تو تمہارا رشتہ علم سے خود بخود ٹوٹ گیا۔ اب اپنے قیاس کے دھندلکے میں ٹھوکریں کھاتے پھرو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سارے خزانے کو تو تم نے خود ہی چھوڑ دیا کہ اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ تم نہ قبول کرو، جن کے پاس خزانہ ہے وہ خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ ہمیں در آل محمد سے وابستہ رکھا، کہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے کہ زمانہ بدلتا جائے، نئے سے نئی صورتیں آتی جائیں، ہمارے پاس ہر مسئلے کا جواب موجود ہے۔ بس بزرگان گرامی، ایک روایت کے مطابق آج کی شب اس امام کی شہادت کی شب ہے۔ یہ عجیب ناشکری دنیا ہے۔ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچا رہا ہو اس سے دشمنی کی جائے، کسی کے ذریعے کسی کو ضرر پہنچ رہا ہو اس سے دشمنی کی جائے، کسی کے ذات سے کوئی خطرہ ہو اس سے دشمنی کی جائے تو دشمنی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن آل محمد سے دشمنی کا فقط یہ سبب ہے کہ آل محمد اتنے اچھے کیوں ہیں۔ اظہر حسن زیدی صاحب کا یہ جملہ ہے، کہا کرتے تھے آل محمد تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ تم سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے۔ یہ اچھائی تھی، یہ حسد تھا۔ منصور دوانیقی کو کیا نقصان پہنچ رہا تھا، لیکن امام کے قتل کا اہتمام کیا گیا۔ 144 ہجری سے لے کے 148 ہجری تک یہ وہ زمانہ ہے کہ جو امام کی حیات کے آخری ایام ہے، 4 سال۔ اس 4 سال میں امام نے 2 سال تقریباً نظر بندی کا دور گزارا ہے، باقاعدہ قیدی کی حیثیت سے نہیں
لیکن مدینے سے بلا لیا جاتا تھا۔ کوفہ جو اس وقت دارالحکومت تھا، ابھی بغداد بنو عباس کا دارالحکومت نہیں بنا تھا، اسی منصور دوانیقی کے عہد میں بغداد جو ہے دارالحکومت بنا ہے، لیکن وہ ایک نیا شہر تھا جو بسایا گیا تھا۔ امام کے زمانہ حیات تک ابھی بغداد کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، تو امام کو کوفے بلا لیا جاتا تھا تاکہ نظر میں رہے۔ بادشاہ ہر وقت چاہتا تھا کہ ان کے سامنے موجود رہے۔ کوئی واقعہ ہوتا تھا، کوئی صورت پیش آتی تھی، امام کچھ دن کے لیے مدینے جاتے تھے، پھر بلا لیا جاتا تھا۔ لیکن اس 2 سال میں بھی اس امام نے کیا کیا؟ دیکھیے، یہ جو محافظین سنت رسول تھے، انہوں نے اس 2 سال کے اندر کیا کیا؟ یہ اہتمام کیا کہ اس 2 سال میں اتنا علم مدینے میں فراہم کیا ہے کہ ہمیں روایتیں ملتی ہیں کہ بعد شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک زمانہ آیا کہ مسجد کوفہ کے عظیم الشان صحن میں، جنہوں نے زیارت کی انہیں وسعت کا اندازہ ہے، اس مسجد کوفہ میں 900 اساتذہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث کو اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے تھے۔ یہ ان 4000 شاگردوں کے علاوہ ہیں، یہ 9000 استاد پیدا کر دیے کہ جو پیغام رسالت کو دنیا تک پہنچائیں۔ آج جو ہمارے پاس حدیث کا اتنا عظیم ذخیرہ ہے، وہ نہ ہوتا اگر امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی شخصیت نہ ہوتی۔ چنانچہ اب بادشاہ مصر ہے کہ ان کی جان لی جائے۔ وقت آیا، زہر دے دیا گیا، آپ شہید ہو گئے۔ شہید ہوئے، جنازہ اٹھا۔ آل محمد میں پورے سلسلہ عصمت میں صرف مدینے میں اٹھنے والے 3 جنازے ہیں جس میں مسلمانوں نے بھرپور طور پر شرکت کی۔ سید سجاد کا جنازہ، مدینے کا کوئی گھر باقی نہیں بچا تھا جس کا فرد شامل نہ ہوا۔ امام محمد باقر کا جنازہ، امام جعفر صادق کا جنازہ، اور ظاہر ہے کہ جب اس امام کا جنازہ اٹھا جس کے 4000 شاگرد ہوں، آپ سوچئے کہ جنازے میں کتنا ہجوم ہوگا۔ پورا مدینہ، اب مدینہ بہت بڑا شہر ہو چکا ہے، وہ چھوٹا سا مدینہ نہیں رہا جو حیات رسالت کا مدینہ تھا۔ اب بڑے طویل عرصے میں مدینہ میں کافی اضافہ ہو چکا ہے، پورا شہر اس جنازے میں شامل ہے۔ اتنا بڑا جنازہ مدینہ میں اس سے پہلے دیکھا نہیں گیا جیسا امام جعفر صادق علیہ السلام کا جنازہ تھا۔ اس دھوم سے جنازہ اٹھا۔ باپ کے لیے، والدین کے لیے یہ ایک طرح کی اطمینان کی بات ہوتی ہے کہ ان کے فرزند، ان کے بیٹے ان کا جنازہ اٹھائیں۔ وہ والدین بدقسمت اپنے کو سمجھتے ہیں جنہیں اولاد کا جنازہ اٹھانا پڑا۔ یہ تو شریعت نے بھی کہہ دیا تھا کہ حرام تو نہیں ہے، لیکن باپ کو بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھانے دیا جانا چاہیے۔ یہ انسانی ہمدردی کا تقاضا تھا۔ یہ صرف حسین ہے جسے کسی بیٹے کا جنازہ اٹھانا پڑتا ہے، کسی بیٹے کی لاش کو قبر میں اتارنا پڑتا ہے۔ یہ تو مرنے والے کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ بیٹے موجود ہوں، جنازہ اٹھائیں۔ چنانچہ میرا تصور ہے کہ جس وقت جنازہ اٹھا ہوگا امام کا اس دھوم دھام سے، تو کم از کم اس مرحلے پر آپ کے فرزند امام موسی کاظم کو یہ ایک خدا کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، پروردگارہ بحیثیت بیٹے کے میرا جو فریضہ تھا وہ مجھ سے ادا ہوا، میرے باپ کا جنازہ پورے اہتمام سے اٹھ رہا ہے، پورے لوگ اس میں شامل ہیں۔ یہی تو بیٹا کر سکتا ہے نا کہ باپ کے جنازے میں جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو سکیں، جتنے اہتمام سے جنازہ اٹھ سکے۔ آج اس جنازے کو اہتمام سے اٹھتے دیکھ کے حضرت موسی کاظم شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ کاش کوئی اس شکر کا موقع سید سجاد کو بھی فراہم کر دیتا۔
امام حسین نے ایک جملہ کہا ہے، کئی موقع ایسے آئے ہیں، ایک آپ نے اپنے آخری مرحلوں پر 2-3 مرتبہ آپ کو یاد کیا ہے، آپ کو یاد کیا ہے۔ ایک مرحلہ تو وہ تھا کہ جب بچے کے گلے میں تیر لگا تھا، فرمایا تھا کہ اے میرے شیعو، کاش تم ہوتے اور دیکھتے کہ میں پانی کا سوال کر رہا تھا اور مجھے کیسا جواب مل رہا تھا۔ ایک مرحلہ تھا کہ سید سجاد سے کہا تھا کہ بیٹا میرے شیعوں سے کہہ دینا، جاؤ گے نا مدینے میں ملیں گے، لوگ پرسہ دینے آئیں گے تو ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس یاد کر لینا۔ اور ایک اور جملہ آپ سے کہا تھا کہ دیکھو تمہارا اگر کوئی عزیز وطن سے باہر غریب الوطنی میں مر جائے، پردیسی مر جائے، تو جب کبھی تمہارا کوئی پردیسی مرے نا تو پھر میری شہادت کو یاد کر لینا۔ میرا دل چاہتا ہے میں کہوں مولا آپ کے گھرانے میں پردیسیوں کی موت تو معمول ہے۔ ارے علی جو شہید ہوئے تھے تو کون سا گھر میں شہید ہوئے تھے؟ کوفہ علی کا وطن تو نہیں تھا جہاں علی شہید ہوئے۔ اس کے بعد علی کی شہادت کے بعد جتنے بھی امام ہیں ان میں سے مدینے کے 5 معصوموں کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ سب مدینے کے باہر حالت غریب الوطنی میں شہید ہوئے ہیں۔ اس میں ایسے شہید ہیں کہ کچھ کا جنازہ لے جا کے رکھ دیا گیا کہ یہ شیعوں کے امام کا جنازہ ہے، لاوارث جنازہ تھا، امام علی نقی علیہ السلام کی کیفیت تھی، جنازہ چھوڑ دیا گیا کہ یہ شیعوں کا امام ہے، دیکھو کیسا لاوارث پڑا ہے۔ پتہ چلا مومنین کو ہر طرف سے مومنین امٹ کے آئے اور پھر امام کا جنازہ بڑے اہتمام سے اٹھایا۔ ان جنازوں میں وہ جنازہ بھی تھا کہ جس کے ساتھ بادشاہ وقت بھی چل رہا تھا، عمرہ بھی چل رہے تھے، لیکن ایک بہن بڑی حسرت سے کہہ رہی تھی ہائے میرا بھائی غریب الغربا مارا گیا، پردیس میں مارا گیا۔ ان پردیس میں اٹھنے والے جنازوں میں ایک جنازہ تو عجیب و غریب تھا جسے لا کے بغداد کے پل پر ڈال دیا گیا تھا۔ یہ اسی امام جعفر صادق کا بیٹا جس کی لاش لا کے ڈال دی گئی تھی تاکہ گزرتے ہوئے قافلوں کے قدموں تلے روندی جائے۔ ایسی بے سہارا لاش کہ کچھ قافلے داخل ہوئے، ان میں کچھ عیسائی تھے، انہوں نے اس لاش کو دیکھا، کہا مسلمانوں تمہارے ہاں میت کو دفن کرنے کا دستور نہیں ہے، اگر تم دفن نہیں کرتے تو ہم دفن کر دیتے۔ جہاں ایسے حالت غربت میں جان دینے والے موجود ہوں، وہاں مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی کوئی تمہارا پردیس میں مارا جائے نا تو میری غربت کو یاد کر لینا۔ مولا یہ کون سی بات ہے، یہ تو آپ کے گھر کا معمول ہے۔ کہ حسین کہیں گے دیکھو ہم میں سے جس کی بھی لاش عالم غربت میں اٹھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنازے لاوارث سمجھ کے چھوڑ دیے گئے، جنازوں کی توہین کی گئی، لیکن ایک مرحلہ ایسا ضرور آیا کہ لوگ جمع ہو گئے، اہتمام سے جنازے کو اٹھایا گیا۔ ایک میری لاش تھی 3 دن کربلا میں پڑی رہی، 3 دن کربلا میں پڑی رہی، میرے دشمنوں کی لاشیں دفن کر دی گئی، میری اور میرے وارثوں کی لاش پڑی رہی، اور لاش بھی کہاں پڑی رہی، سر تو بازاروں میں پھر رہے تھے، جسم سرزمین کربلا پہ پڑے ہوئے تھے۔ اور جانتے ہو میری تدفین کیسے ہوئی؟ تیسرے دن بنی ہاشم کے کچھ لوگ آئے تو ان کے پاس اتنی تعداد نہیں تھی جتنی لاشیں تھیں، آنے والوں کی تعداد اتنی نہیں تھی جتنی وہاں لاشیں تھیں۔ بیچارے کیا کرتے، انہوں نے چند گڑھے کھودے، ان گڑھوں کے اندر طے کیا کہ حسین کو دفن کریں گے، علی اکبر کو الگ دفن کریں گے، حبیب ابن مظاہر کو الگ دفن کریں گے، باقی سارے شہیدوں کو ایک جگہ دفن کریں گے۔ یہ اہتمام کر لیا، لیکن عجیب غربت کا عالم تھا، گڑھے بھی کھد گئے،
قبریں تیار بھی ہو گئیں، اب حیران کھڑے ہیں کہ کیسے قبر میں ان کو اتاریں۔ پریشانی کیا تھی؟ کسی کی پہچان کا ایک ہی ذریعہ ہو سکتا تھا کہ سر موجود ہوتا، اب پہچان نہیں ہے کون سی لاش حسین ہے، کون سی لاش علی اکبر ہے، کون سی لاش حبیب ابن مظاہر ہے، کہ اس مرحلے پر اچانک ایک طرف سے گرد اڑی، کیا دیکھا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، ایک شخصیت چلی آ رہی، ٹھہر جاؤ میں تمہاری ہدایت کے لیے آ گیا، میں بتاؤں گا یہ میرے بابا کی لاش ہے، یہ چچا حبیب کی لاش ہے، یہ علی اکبر بھائی علی اکبر کی لاش ہے، یہ عباس کی لاش ہے۔ ایک ایک لاش کو قبر میں اتارا گیا، قبروں میں اتار کے قبر بند کرنے لگے۔ بس میری جو گفتگو کا آخری جملہ، قبر بند کرنے لگے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا بھائیو ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی حسین کی قبر کو بند نہ کرنا۔ کیا کیا؟ وہاں سے گئے جہاں کل خیمے لگے ہوئے تھے، 3 دن پہلے خیمے لگے ہوئے تھے، وہاں اب کچھ اڑتی ہوئی خاک تھی، اس خاک میں سے علی کچھ اٹھایا سید سجاد نے، دونوں ہاتھوں پہ لیے ہوئے آئے، آ کے قبر حسین میں اتر گئے، اور جو لائے تھے حسین کے سینے پہ رکھ دیا۔ بابا یہ وہ علی اصغر ہے جس کو آپ دفن کر گئے تھے، بابا سہرا کی دھوپ میں پڑا ہے، جنگل میں تنا ہے، بابا اسے اپنی آغوش میں لے لیجئے۔ سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ذکر کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرما، رب العالمین ہمیں انتشار و افتراق اور جہالت سے محفوظ رکھ، رب العالمین تا ظہور امام زمانہ ہم پہ جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ہم سب کو ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین اپنی آخرت کا اپنی آخری حجت کا جل ظہور فرما، ہمیں ان کے جانشانوں میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرما۔ اللہم تقبل من